جانتے ہیں جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے نا تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی ہے جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ آزمائش تو اللہ کے پسندیدہ بندوں پر ہی آتی ہے نا، بس آپ اس وقت کو اپنی بہتری میں سمجھ کر اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اور یہ آزمائش ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو چلی جائے گی ایک دن۔ اصل مقصد تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ Believe that Allah will never put you in a situation that you can't handle. Allah does not burden a soul beyond that it can bear. جس تکلیف کے ساتھ ابھی آپ جی رہے ہیں نا، وہ سدا کے لیے نہیں ہے۔ جس آزمائش میں آج آپ مبتلا ہیں، زندگی بھر تو اس میں مبتلا نہیں رہیں گے نا۔ اور جس کے لیے آج آپ رو رہے ہیں، سدا وہ آپ کے دل میں درد دل بن کر تو نہیں دھڑکے گا نا۔ جو آج نہیں مل سکا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی آپ کے دسترس میں نہیں آئے گا۔ تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بدلا نہ جا سکتا ہو۔ ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے پلک جھپکنے جتنی گھڑی بھی نہیں لگتی۔ آزمائشوں سے آسانیوں کے راستے نکلنے میں پل بھر کا لمحہ نہیں لگتا۔ گہرے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل ہونے کے لیے بھی ایک حکم کافی ہے۔ اور پتہ ہے تبدیلی کن کے لیے آتی ہے، اور ناممکن کو ممکن بنانے کے معجزے کن کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، اور آزمائشوں میں آسانیوں کا پتہ کن کو دیا جاتا ہے؟ وہ جو اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو توکل رکھتے ہیں اس کی ذات و صفات پر، وہ جو دل سے اس سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں اور پھر اس کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہیں، صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو تنگی و آزمائش میں اس کی مصلحتوں پر سوال اٹھانے کی بجائے اس سے آسانی کا سوال کرتے ہیں، جو اس کی حکمتوں کو نہ جانتے ہوئے بھی اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ جب وہ اپنے رب کا مان رکھتے ہیں نا، تو رب العزت بھی ان کی رضاؤں کو عطاؤں میں بدل دیتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے لیے ایک محبت سے دستبردار ہوتے ہیں، اور وہیں اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار محبتوں کا حقدار بنا دیتا ہے۔ آپ اپنے آج کے لیے اس کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، وہ آج کے ساتھ آپ کا کل بھی سنوار دیتا ہے۔ آپ غرض سے اسے پکارتے ہو، وہ بنا غرض کے آپ کو یاد رکھتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میرے بندو، بے شک تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، بس مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اور یاد رکھو تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ اے ابن آدم، تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ بکھرے وجود پر غم زدہ نہ ہو۔ سنو اے خاموش درد میں مبتلا بندے، اللہ رب العزت تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ نوازنے والا ہے۔ بس چلتے جاؤ، اس کے راستے پر وہ راضی رہنے والوں سے راضی رہتا ہے۔ اور پھر جو اس کی رضا کا مان رکھتے ہیں نا، وہ ان کی چاہت کا مان رکھتا ہے، اور جو اس کے کن پر یقین رکھتے ہیں نا، ان کے لیے وہ معجزوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر کیوں بے یقین ہوتے ہیں آپ کیوں پھر مایوسی اور نا امیدی بھری باتیں کرتے ہیں؟ آپ پھر کیوں دعاؤں کی قبولیت پر وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ آپ کسی انسان سے نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ تو خالق کائنات کے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں، جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھیے وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے سوا نہ تو آپ کا کوئی ولی و مددگار ہے اور نہ ہی خالق۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھو بس، اور یاد رکھو کہ وہ اپنے در پر آئے ہوئے صداؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو سنیں، آپ کا رب بڑا حیا والا ہے، اسے اس بات پر بڑی حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، اور وہ انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔
وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں سے دن کا اجالا نکالتا ہے، وہ آپ کو ان تکالیف سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، کیا وہ آپ کے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتا؟ سوچئے ذرا۔ دعا کی قبولیت تو پھر یقین کے دھاگے پر ٹکی ہوتی ہے نا۔ آپ جیسا اللہ تعالیٰ سے گمان رکھیں گے وہ ویسا ہی آپ سے پیش آئے گا نا۔ یقین جانیے، جب آپ درد میں ہوتے ہیں نا تو وہ جو آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کو اس درد سے نکالنے کا چھٹکارا دلانے کے لیے تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ اس مشکل سے ہی آپ کے لیے آسانی نکال لاتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، بے شمار محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کی جائے اسے تن تنہا دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ اس کی ڈھال بن کر طوفانوں سے ٹکرایا جاتا ہے۔ اور پھر بتائیں ذرا، جس کی ڈھال اللہ تعالیٰ ہو اور جس کی تنہائی کا ذاتی ہی خالق کائنات ہو، پھر وہ کیسے زندگی کے کسی امتحان میں مار کھا سکتا ہے بھلا؟ یقین ہو تو اللہ رب العزت وہاں سے بھی راستے بنا دیتا ہے جہاں سے آپ کو کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور توکل رکھنے والوں کے لیے تو تپتی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ اس کے ذات پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے تو سمندروں کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ تو پھر آپ ہی یقین رکھیں نا کہ اللہ رب العزت جلد آپ کے لیے بھی آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت کے آنے میں کوئی حکمت چھپی ہے۔ اور یاد رکھیں، وہ آپ سے فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ سنو، معجزے دنیا میں ہی ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرامات دکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے نہ ہونے سے ہونے کے وسیلے، وہ لوگوں کی کہی گئی باتوں اور پھیلائے گئے وسوسوں کو جھٹلاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب آپ مجھے خود کے لیے کافی کر لیتے ہو نا تو میں آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ جب آپ دنیا سے نہیں مجھ سے مانگتے ہو تو میں دھتکارتا نہیں ہوں۔ آپ جب فانی خاک کے پتلوں پر نہیں مجھ پر یقین رکھتے ہو تو میں جھولیاں بھر دیتا ہوں۔ پھر آپ مایوس کیسے ہو سکتے ہو؟ یاد رکھیں، سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہماری ندامت کا ایک آنسو اسے ہمارا بہت قریبی دوست بنا دیتا ہے، اور جس کا سب سے قریبی دوست اللہ تعالیٰ ہو تو اس کا کوئی بھی کام کیسے رک سکتا ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ پاک ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہم بہت درد محسوس کر رہے ہیں، ہم ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہے ہیں، ہمیں تھام لیں، ہمیں سنبھال لیں۔ جس معجزے کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں، آپ سے امید لگائی ہوئی ہے، اس کو کر دیجئے۔ بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری دعا پر کن فرما کر مجھے سکون دے دیجئے۔ میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما دیجئے، میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیجئے۔ بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ بے شک اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں میں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا آزماتا ہے بس، تو اس کے بعد بے انتہا نوازتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس نے آپ کو کس کام میں لگا رکھا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور اسی پر بھروسہ، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ understands you. Allah will fix the things. Maybe not today,
but someday everything will make sense. Till then, may Allah grant us sabr. He will fix, inshallah.